اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا آغاز ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ذات سے، شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے دونوں جہاں کو پیدا کیا، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین اور روز جزا کا مالک بھی ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے نصرت چاہتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب اترا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور گمراہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں مت چلا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ایک جامع سورت ہے جس کے اندر ایک مکمل دعا ہے، اور اس کے اندر یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کے مضامین ہی بتاتے ہیں کہ دراصل توحید اللہ کو ماننا یہ سارے انبیاء اکرام کا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہی ایک سبق تھا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی دعوتی فتح مکہ کے 13 سالہ دور میں نبی علیہ السلام کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ابھی کوئی روزہ نماز حج زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن صرف لوگوں سے اتنی بات کی کہ یہ مضمون ہے قرآن کے اندر، سورۃ الفاتحہ کے اندر، کہ جو پاک نبی ان لوگوں تک منتقل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ لوگ، انہیں پتہ تھا کہ آگے چل کر جب ہم نے کلمہ پڑھنا ہے تو ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑا جو کل ان کے دماغ میں تھا وہ تکبر کا تھا کہ اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو یہ جو صورت ہے یہ کامل صورت ہے جو اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مالک ہے وہ، ساری تعریف سی اللہ کے لیے جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز پڑھنا، نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کی نماز نہیں ہوتی جو آدمی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہی ہے رحمان الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، روز جزا کا مالک بھی ہے۔ یہی تو سب سے بڑا عمل ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کر لو، کہ کل قیامت کے تم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اس کا جواب تم کو دینا پڑے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو بھائی جو قیامت پہ، آخرت پہ ایمان ہی رکھتا تو اس کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کس کام کا ہے؟ جس کو پتہ ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ وہ قیامت کے دن کہے گا اللہ مجھے پتہ تھا کہ میں نے تیرے ساتھ ملاقات کرنی، اس لیے میں اچھے عمل کرتا رہا۔ اے مالک میں نے تیری بندگی کی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے رہے، تجھی سے نصرت مانگتے رہے،
اے اللہ ہم دعا کرتے رہے نماز کے اندر کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، نیک لوگوں کے راستے پر، انبیاء کے راستے پر، صحابہ اکرام کے راستے پر، اولیاء اللہ عظام کے راستے پر، صحابہ اکرام کے راستے پر، نیک لوگوں کے راستے پر، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا غضب اترا، جیسے فرعون، حامان، نمرود، ایسے بڑے بڑے لوگ جو تیرے منکر ہو کر مرے اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جیسے قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، قوم شعیب۔ تو یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کہتا ہے کہ انعمت علیہم، انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کہ نیک بندے جن پر تیرا انعام ہوا وہ کون سے ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہے، شہداء ہے، والصالحین۔ یہ چار کیٹیگری ہے اللہ قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے کہ اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، اولیاء اللہ کے غوث کتب ابدال کے راستوں پر چلا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر بالقرآن یہی ہے، انعم اللہ علیہم من النبی، کہ نبی سب سے بڑے، اس کے بعد صدیقین ہے۔ اور جب قرآن کی یہ نص ثابت کرتی ہے کہ انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا صدیق کون ہے، کہ جس کو والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اے نبی تم قرآن لے کر آئے اور تیرے قرآن کی تصدیق کی، تو معراج پر گیا، تیری تصدیق کی، تو نے رسالت کا آغاز کیا بغیر دلیل کے، تجھے مانا، وہ سب سے بڑا صدیق ہے، جس کے متعلق کائنات کا نبی فرماتا ہے کہ اے لوگوں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن من النبیین و صدیقین و شہداء، تیسرا درجہ شہیدوں کا ہے، والصالحین، غوث کتب ابدال، جتنے انبیاء کے بعد ان کے حواری، پھر تابعی، تبع تابعی، ان کے بعد غوث کتب ابدال، ولی اللہ، نیک بندے، والصالحین، صالح لوگ، پاک لوگ، یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ سب سے بہترین دور نبی علیہ السلام کا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بعد غوث کتب ابدال اور آج کے نیک بندے۔ ایک بات بڑے غور سے سن لو کہ جس نے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، جس نے دور سے نبی کو دیکھا، وہ بھی صحابی ہے، اور کائنات کا کوئی بھی بندہ غوث کتب ابدال، وہ آدمی جس نے کلومیٹر کے فاصلے پر نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، لیکن وہ چہرہ بھی انہیں مکمل صاف نظر نہیں آیا، وہ بھی صحابی ہے۔ اور اگر وہ ایمان کی حالت میں مرا، امر سہلا، اور اسی طرح پھر اس کو موقع مل گیا کہ نبی کی صحبت میں بھی بیٹھتا رہا، چلتا رہا، یہ تو علماء فرماتے ہیں کہ دور سے دیکھا، کچھ فاصلے سے دیکھا، ایک دو مربع کے فاصلے پر بھی جس نے رسول کو دیکھا، کائنات کا بڑے سے بڑا ولی بھی اس کے قدموں کے برابر نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورۃ الفاتحہ، نبی نے فرمایا کہ یہ وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پیغمبر میں نے صرف تجھے عطا کی ہے اور کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اتنے ہی بلند مرتبے والے ہوں گے جن کے سینے کے اندر سورۃ الفاتحہ یہ ان کے سینوں کے اندر بند ہوگی، اور وہ سورت پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگا کریں گے۔ ہر نماز کے اندر، کائنات کے اندر 1.5 ارب مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو سورۃ الفاتحہ کو لازمی پڑھتا ہے، اور یہ وہ سورت ہے کائنات کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے۔
اور اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ نبی نے فرمایا جس نے 4 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیا اس کو ایک قرآن پاک کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعائیں کرنا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ۔